السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے نبی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا۔ ایک ایسے نبی جنہوں نے بیماریوں اور بلاؤں پر صبر کیا۔ اس کی بیوی جو اللہ خود تعریف کرتا ہے، جس کے نبی نے ان کے اوپر جتنے بھی برے حالات ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا اور شیطان کو بھی، لیکن وہ ان کو بہکا نہ سکا۔ یہ بلائیں اور بیماریاں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل ہوئیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے فرماتے غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ دراصل حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زبردست نبی تھے، جن کا لقب صبور و شکور تھا۔ کہا جاتا ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھی، اور اسلامی تاریخی معلومات کی روشنی میں کچھ شبہات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی مال و دولت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑا کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت بھی عطا کیا تھا اور دولت دنیا بھی دی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بکریاں اور کافی تعداد میں اونٹ اور خچر گھوڑے تھے، غز اور باغات بھی تھے، وسیع تعداد میں زمینیں تھیں اور غلاموں کی بھی کمی نہ تھی۔ لیکن اس تمام مال و دولت کے باوجود آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی حیران ہوتے تھے۔ آپ کے دل میں مال کی محبت کم اور اللہ کے خوف کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا، جو آج کل ہم میں ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام یتیم اور غریبوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے تب تک خود کھانا نہ فرماتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس طرح لاڈلے پیغمبر تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان واقعات کو مسلمانوں کے درمیان پھیلائیں، تاکہ کوئی بھی مسلمان مشکلات میں ہو تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے کچھ حاصل کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بیماری اور امتحان آیا تھا، ایک تو اس وجہ سے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو بڑھانا تھا، اور 2 روایات ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دن فرشتے کہنے لگے کہ اتنا مال و دولت کے باوجود اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے کہ خطاب ہوا کہ اے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ، اس پر اور اس کی عبادت پر کوئی مال و دولت کا فرق نہیں پڑے گا۔ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، نہ ہی اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی، اور ایوب میرا بہترین بندہ ہے، وہ ہر حال میں خلوص اور بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات کو بدل دیا اور ان کو امتحان میں ڈال، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا، اور ان کا سارا کاروبار ان کے بچے چلا رہے تھے، اور کاروبار بڑے عروج پر تھا، مال و دولت کی کمی نہ تھی، اور مال دنیا کثرت سے آ رہا تھا۔ ابھی امتحان کا نزول شروع ہوا، سب سے پہلے آپ نے اپنا جتنا بھی مال جمع کیا تھا اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنی عبادت میں یہ رکاوٹ بھی نہیں آنے دی۔ پھر ان کے چند بیٹے فوت ہو گئے اور ان پہ بھی انہوں نے صبر کیا اور یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا چروازہ بھاگ کر آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی جتنے اونٹ بکریاں تھیں سب ایک دم سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا مقام جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے رہے اور عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں بعد گائے بیل کا رکھوالا بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کے سارے مویشی اچانک ہلاک ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بلا آئی ہے۔ تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے صبر کا مقام جاری رکھا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا جس کا مال تھا اس نے واپس لے لیا اور صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جتنا کچھ تھا، یہاں تک کہ آپ کی اولاد، سب کچھ ختم ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور تمام مال ختم ہو گیا اور خاکستر ہو گیا، تمام زمین جل گئی اور باغات اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونا تھا، اور آپ نے صبر کیا اور عبادت غفلت میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کا نزول شروع ہوا اور بیماری نے پورے بدن کو گھیر لیا،
اس حالت میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور اس کی حفاظت میں کمی نہ کی۔ یہ دیکھ کر شیطان کو بخار ہونا ہی تھا، ابھی آپ نے اس کو بہکانا چاہا، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو وہ شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ سکتا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس بیماری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، کون سی بیماری ہوئی تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84 ابن کثیر کی تفسیر میں ہے، وہ شہر کے کنارے اکیلا رہ کر اور اس کی بیوی کے علاوہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا نہ تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت سخت بیماری تھی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام شہر سے باہر رہنے لگے اور عبادت کرتے رہے، اور ایسی عبادت کے فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جتنے بھی امتحان آئے وہ شیطان کی وجہ سے تھے، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یہ جو تیرا بندہ ہے ایوب علیہ السلام تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہے، تو اس سے فرمانے نعمت اور فرمانے دولت چھین لے تو وہ عبادت سے غافل ہو جائے گا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں باقی رب بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں ان کی بیماری میں اضافہ ہوا اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، جس کی وجہ سے وہ شہر سے دور رہنے لگے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انبیاءوں پر ایسی بیماری نہیں آتی جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں تو تبلیغ کا کام کیسے چلے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان میں سے ایک نے آپ کی دل و جان سے خدمت کی۔ اور یقین کہتے ہیں کہ جب امتحان ختم ہو گیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام اور بڑھ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں مقام معین پر لے گئے۔ پھر انہوں نے وہاں پاؤں مارا اور گرم پانی کا چشمہ ابھر آیا اور جن سے ان کی بیماریاں ختم ہو گئی اور بیماری دور ہو گئی۔ پھر دوسری جگہ گئے اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابھر آیا جس سے بدن کے اندر کی بیماریاں دور ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بیچ بیوی سے غصہ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے اور اب سوچنے لگے کہ بیوی اتنی خدمت گزار ہے، اسے 100 ڈنڈے مارنا تو جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی، جھاڑو کے 100 تیلی لیے اور بیوی کو ایک دفعہ لگا دیے، اس سے آپ کی قسم بھی نہ ٹوٹی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحتیاب ہو کر تبلیغ دین بیان کر رہے تھے اور آپ کی عمر اختتام پر پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پرواز کر گئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔